اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کو اس دن یموج فی بعض کہ گھس رہے ہوں گے وہ ایک دوسرے کے اندر، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور کے اندر، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پس ہم انہیں جمع کریں گے جمع کرنا، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اور ہم سامنے لائیں گے جہنم کو، یومئذ، اس دن، للکافرین عرضا، کفار کے لیے سامنے پیش کرنا، الذین کانت اعینہم فی غطاء، وہ کفار کہ تھی ان کی آنکھیں دنیا کے اندر پردوں میں، عن ذکری، میرے قرآن سے، وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورۃ الکہف اس دی آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 101 اس تک اس کا ترجمہ کیتا ہے۔ تقریباً سورت دے جڑے چارے مضامین وہ مکمل بیان ہو چکے ہیں۔ انہاں دے بعد ہن اللہ تعالیٰ کچھ زجرات وغیرہ، کچھ ڈراوے وغیرہ، اسی طرح اگو آخری رکوع آ رہا، اس کے اندر پوری سورت دا اللہ خلاصہ بیان کر سن۔ ماشاءاللہ تسی پوری سورت دا درس سنیے تو اگر تواڈے کول کوئی پوچھے بس سورت کہف دا مضمون کیا ہے، اس دے اندر اللہ کریم نے کی بیان کیتا، تو چٹکیاں دے اندر تسی اس نو سمجھاونا چاہو تو تسی اے اس نو سمجھاونا اور دسنا کہ سورۃ الکہف دے اندر اللہ کریم نے مسئلہ توحید تے پیش آون والے 4 شبہات دا جواب دیتا۔ مشرکین دے اور آسان کر دے، مشرکین دے 4 سوالاں دے اللہ کریم نے کیا کیتے نے سورۃ دے اندر جواب عطا فرمائے۔ پہلا سوال انہاں دے آئی کہ تواڈا دعویٰ ہے کہ عبادت اور پکار دے لائق اللہ دی ذات ہے، اس واسطے کہ وہ عالم الغیب ہے اور مختار کل ہے، اور یہی 2 صفتیں ہیں الہ تے معبود ہون والیاں۔ مختار کل تا اصحاب الکہف بھی آن کہ 350 سال توڑی ستے رہے، نہ انہوں نے بھوک لگی تے نہ انہوں نے پیاس لگی۔ ذوالقرنین بادشاہ بڑی طاقتاں تے اختیارات دا مالک ہے۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام بھی عالم الغیب ہیں، اس واسطے کہ انہوں نے بعض امور غیبیہ دوتے حضرت موسیٰ نے مطلع فرمایا۔ اسی طرح جنات دے بارے آئی ایک شعبہ، دوسرا شعبہ جڑا ہے کہ جنات بھی ساڑھے کچھ نہ کچھ کم کر دے دیں، تب معلوم ہویا یہ 4 ہستیاں بھی الہ معبود بن سکدیاں، نظر و نیاز دے لائق ہو سکدیاں، اس واسطے کہ عالم الغیب بھی ہیں، مختار کل بھی ہیں۔ اللہ نے انہاں 4 شبہات دے جواب عطا فرمائے کہ اصحاب الکہف نہ تھے عالم الغیب ہیں نہ مختار کل ہیں۔ فرمایا وہ ستے رہے تو انہوں نے پتہ ہی نہ چلیا، دن بھی بدل رہے، راتاں بھی بدل رہی ہیں، آندھیاں بھی آ رہے، طوفان بھی آ رہے، بارشیں بھی آ رہی ہیں، پرندے بھی چہچہا رہے، رات گزر رہی، دن آ رہا، دن گزر گئی، رات آ رہی، لیکن انہوں نے پتہ شتا نہ لگیا۔ اور اسی طرح بیدار ہوئے تو انہوں نے بھوک نے ستایا، پیاس نے ستایا، تو ایک دوجے کو سوال پہ کر دے ہیں کہ تھے کتنا ستے تھے کتنا ٹھہرے، تو انہوں نے تو اپنی حقیقت حال دا بھی علم نہیں، لہذا عالم الغیب پوری کائنات دے ذرے ذرے دا علم کس طرح جان سکتے ہیں۔ انہاں 4 شبہات دے اللہ تعالیٰ نے جواب عطا فرمائے جیڑے تسی سماعت کر چکے ہو پچھلے درس وچ۔ دوبارہ آسان لفظوں دے اندر تواڈے کول کوئی پوچھے بس سورۃ الکہف تو تانوں کیا حاصل ہویا، تو جواب کے دینا کہ سورۃ الکہف دے 4 سوالہ دے مشرکین دے اللہ نے کہہ دیتے جواب عطا فرمائے ہیں۔ ہن تمام سوالہ دے جواب دیمن تو بعد
چاہیے تو یہ ہے کہ مشرکین کیا کر دے من لیں دے، چونکہ انہاں سوالے دے جواب انہاں دے اتے آیا نا، انہوں نے خود سوال کیتا ہے ذوالقرنین بادشاہ دے بارے، خضر دے بارے، اصحاب الکہف دے بارے، انہوں نے سوال کیتا ہے، لیکن انہوں نے باوجود اس دے کہ جواب آ گئے تو انہوں نے نہ منیا۔ اللہ ہن انہوں نے تخویف سنا رہا۔ تخویف عربی دا لفظ ہے، اس دا معنی دا ڈراوا۔ کدی اس دا دنیا دے نال تعلق ہوندا کہ اللہ دنیا دے عذاب اور پکڑ تو ڈرا رہے ہوندا، اور کدی اس دا تعلق ہوندا آخرت دے نال، یعنی اللہ آخرت دی پکڑ اور عذاب تو ڈرا رہا۔ یہ جڑی آئی دے درس دے اندر آ رہی یہ تخویف اخروی ہے کہ اللہ نے جہنم دے عذاب تو ڈرایا کہ شاید اے جہنم دے عذاب تو ڈر کے دعوے توحید نو مان لوں۔ فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، توجہ کرو قرآن دے لفظ وال، فرمایا اسی چھوڑ دے سائیں بعضہم انہاں نو، کنہاں نو جی؟ اس دے بارے دو قول ہے۔ ایک قول ہے کہ عام انسان مراد ہیں، جن و انس۔ جس وقت قیامت آمنی ہے نا، اللہ نے حکم دیونا اور نفخ ثانیہ دا وقت جڑا جس تم دوسرا سور پھوکے بینا، اس ٹائم تمام انسان جڑے مر چکے ہیں اس سارے دے سارے اپنی قبر چو نکل کھڑے ہونے، تے اللہ فرما رہا وَتَرَكْنَا، اسی انہوں نے چھوڑ دے بڑا۔ ایک قول کہ اس تو مراد کون ہے جی؟ عام انسان مراد ہے، جن و انس۔ اور دوسرا قول کیا ہے جی؟ اس تو مراد یاجوج ماجوج ہے، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ قرب قیامت اسی یاجوج ماجوج نو چھوڑ دے سائیں۔ تو پہلے تو اسی سن چکے ہو کہ تمام انسانہ دی جڑے حصے ہیں نا، وہ 10 حصے ہیں انسانہ دے، جنہاں چو 9 حصے یاجوج ماجوج ہے، تو ایک حصہ صرف انسان ہے، عام انسان۔ ہاں جی، شعور آلے، عقل آلے، سمجھ آلے، تو اتنی زیادہ تعداد ہے انہاں دی۔ فرمایا اسی یاجوج ماجوج نو چھوڑ دے سائیں، زمین جو تے پھیل جا سن، تباہی اور بربادی کر دے سن، قتل و غارت کرے سن، جانورانو مار دے سن، انسانانو قتل کر سن، فصلہ برباد کر دے سن، جتھے کدیں کو پانی دا گھاٹ لبنا اس نو بھی وہ چٹ کر وے سن۔ فرمایا وَتَرَكْنَا، ایدی تفصیل بھی سن چکے انہوں نے جڑے جڑے حالات معاذ اللہ پیش آونے۔ فرمایا وَتَرَكْنَا، اسی چھوڑ دے سائیں بعضہم، تے صحیح قول دے مطابق جس نو مفسرین نے لیا اس مراد عام انسان ہیں جی، انسان اور جنہاں نو اسی چھوڑ دے سائیں۔ چھوڑ دے سائیں یعنی انہوں نے اٹھا کھڑا کر سائیں، پھر کیا حال ہونا؟ یموج فی بعض، ایک دوسرے دے اندر لوگ گھس رہے سن، ڈر دے مارے، خوف دے مارے اور دہشت دے مارے، اور بوجہ کثرت دے، یعنی اتنے بے تحاشا انسان ہو سن، کیونکہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان بھیجے عالم محشر دے اندر تو ساری جمع ہونے، تب بھیڑ اتنی ہو سی، رش اتنا ہو سی، پھر خوف خدا اتنا ہو سی، پھر سورج سوا نیزے تے ہو سی، پھر بدن تے کپڑا کوئی نہ ہو سی، پھر پسینے دے اندر شرابور، پھر نام اعمال ہتھا دے وچ، پھر ڈر، پھر خوف، پھر اپنا انجام بد جہنم یا جنت۔ اللہ اکبر، تو ہر بندہ ڈر اور خوف دے مارے یموج فی بعض، ایک دوسرے دے اندر گھس رہے ہو سن۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے منظر کشی فرمائی سورۃ الحج دے اندر، فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اس دن تسی لوگوں انج ویکسو جویں کوئی نشے دی حالت ہے، کوئی بندہ نشہ پیتی وہ دوندا تو دیواریں سر مارا، کدی ادھر ڈگدا کدی ادھر ڈگدا، اس طرح دے حالات ہو سن۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا دوبارہ سور دے اندر، فَجَمَعْنَاهُمْ جمع، اسی انہاں نو جمع کر دے سائیں سارے، وَعَرَضْنَا جہنم، اور پیش کیتا جائے گا جی جہنم۔ مسلم شریف دی حدیث ہے، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جہنم نو گھسیٹ کے لایا جائے گا۔ اللہ ہی بہتر جاندا پیغمبر دے فرمان دا کیا مقصد ہے۔ فرمایا جہنم نو گھسیٹ کے لایا جائے گا، تے جہنم دیاں 70,000 لگاماں ہو سن۔ کتنیاں؟ 70,000 جہنم دیاں لگاماں ہو سن، جس دے ذریعے اس نو کھچیا جا رہا، تے ہر لگام دے نال 70,000 فرشتہ ہوئے گا۔ تو دیکھ لو بھائی کتنی بڑی ہے جہنم۔ اللہ اکبر، فرمایا جہنم نو سامنے گھسیٹ کے لایا جائے گا۔ وَعَرَضْنَا جہنم لِلْكَافِرِينَ، کنا واسطے؟ ڈرنا نہیں جی، لِلْكَافِرِينَ کفار واسطے۔ جہنم وچ کافر رہنا جڑے ابدی اور ہمیشہ طور تے کفر دی حالت وچ رہے اور کفر دی حالت اندر مر گئے۔ ہم مسلمان جا سکتے، اللہ تعالیٰ پناہ دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال ساڈے گناہاں نو معاف فرما کے اپنی رحمت دے نال جنت وچ بھیج دے۔ اگر کوئی مومن مسلمان جہنم وچ گیا بھی صحیح تو اپنی سزا گناہ دی بھگت کے پھر کدھر آ جائے گا جی؟ جنت اندر آ جائے گا۔ بعد ایسے خوش نصیب ہو سن جڑے جنہ دی اولاد کوئی حافظ قرآن ہے، اولاد سفارش کرے گی، اللہ تعالیٰ انہوں دی سفارش دے نال
جنت۔ اسی طرح کسی خاندان دا کوئی عالم ہے تو عالم سفارش کرے گا اور اس دے گھر والے جنت۔ اسی طرح کسی خاندان دا کوئی شہید بندہ ہے، حافظ دا بارہ دے بارے سفارش کرے گا، عالم شہید 100 بندے دے بارے سفارش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وعرضنا جہنم، اور پیش کیتا جائے گا، سامنے رکھیا جائے گا جہنم نو کافرہ واسطے۔ الذین کانت اعینہم، او لوگ نے فرمایا کانت اعینہم فی غطاء، جنہ دیاں اکھاں پردے دے اندر آ۔ کیا مطلب؟ کفار اور مشرکین دنیا دے اندر کوئی نہیں ویکھ رہے، اللہ دے قرآن نو ویکھ رہے، لیکن اے وے کہ اللہ دے قرآن نو پس پشت ڈال رہے ہیں۔ جی میں اگلی آیات دے اندر آ رہا ہے، اگلی سورت دے اندر، سورت طٰہٰ دے اندر فرمایا من اعرض عن ذکری ان لہ معیشۃ ضنقا، فرمایا جس بندے نے قرآن تو اعراض کیتا، روح گردانی کر رہی، نہ سمجھیا نہ پڑھیا نہ عمل کیتا اور قرآن دے پیچھے نہ چلیا، فرمایا قیامت والے دن اسی اس نو انا کر کے اٹھا سی اور دنیا دے اندر اسی دی زندگی تنگ کر کے رکھ دے سی۔ ربی لم حشرتنی اعمی، اللہ نے آکے کہ یا اللہ میں انا کر کے کیوں اٹھائی، دنیا دے اندر تو میں چنگا بھلا وے داس۔ اللہ نے فرمانا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، دنیا دے اندر میں اللہ دا قرآن آیا ہے، میں اللہ دی آیات آئیان پڑھ پڑھ کے سناون والے آیان، لیکن تسی انہوں نے بھلا دیتا۔ جس طرح دنیا دے اندر تسی ساڑھے قرآن تو اعراض کیتا، آج اسی تو انہوں نے بھلا دیتا۔ فرمایا جنہ دی لوگا دی اکھاں پردے دے اندر آن ساڑھے ذکر تو یعنی قرآن تو، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور نان طاقت رکھ دے سمعن سنن دی۔ آئیدہ درس مکمل ہو گئے جی اس جگہ تک۔ ایک رکوع جڑا اس صورت دا باقی رہ گیا، انشاءاللہ وہ بھی پڑھ لسائیں۔ اور آئیدہ درس دا خلاصہ یہ نکلیا کہ اللہ تعالیٰ نے آئیدہ درس دے اندر آخرت دے عذاب دا ڈراوا سنایا کہ آخرت دے اندر لوگوں کس طرح جمع کیتا جائے گا۔ فرمایا لوگ اس حالت دے اندر جمع ہو سن کہ ایک دوسرے دے اندر گھتم گھتا ہو رہے، جس طرح نشئی اور چرسی لوگ ہوندن، بنگی لوگ ہوندن، دیوارہ دے اندر سر مارن، یہ وہ فلاں۔ اللہ اکبر، بڑی سختی دا عالم ہے جی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، فرمایا قیامت والے دن 3 سے 12 سورت عبس دے آخر دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، فرمایا اتنا سخت دن ہے کہ انسان بھاگے گا من اخیہ، اپنے بھائی دے کولو، و امہ و ابیہ، اپنی ماں دے کولو باپ دے کولو، و صاحبتہ و بنیہ، اپنی بیوی دے کولو بھی انسان بھج جائے گا، اپنی اولاد دے کولو بھی انسان بھج جائے گا۔ یہ جڑے رشتے اللہ تعالیٰ نے دسے نے اس جا دیتے، یہ ایسے رشتے ہیں کہ انسان اپنی جان تے گوا دینا، لیکن انہاں رشتے دیتے تکلیف نہیں آمڑ دینا۔ لیکن قیامت دی ہولناکی اس قدر سخت ہے کہ انسان انہاں رشتے نو بھی بھول جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک دا مفہوم ہے، فرمایا تسی قیامت والے دن ننگے بدن ننگے پاؤں بغیر ختنہ دے جمع کیتے جاؤ گے۔ میری ماں عائشہ صدیقہ نے سوال کیتا، یا رسول اللہ کیا لوگ اس وقت ایک دوسرے دے نگیج کی طرف نہ دیکھ سن، سارا جو ننگا ہونا؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا الامر اشد، فرمایا معاملہ اس تو بھی زیادہ سخت ہوئے گا عائشہ۔ آگے پھر اللہ دے نبی نے ایو آیات پڑھیاں، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ، اللہ دے نبی نے فرمایا کہ اس دن انسان اپنے باپ دے کولو بھی پک جائے گا، ماں دے کولو بھی، رشتہ دارہ دے کولو بھی۔ اللہ اکبر، کسی دی انسان کو پرواہ نہیں، صرف اپنی پرواہ کہ کاش میں پاس ہو جاواں، میرا اعمال نامہ دائے ہاتھ اندر مل جائے، میرے واسطے جنت دا فیصلہ ہو جائے، میں جہنم تو بچ بن جاؤں۔ کوئی انسان ایک دوسرے نو ایک نیکی دیونا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ باپ دے کول جائے گا، باپ تین تو ساری زندگی میرے تے دھپ کدی نہیں لگڑ دیتی، لیکن میں نے ایک نیکی چاہی دی، باپ آگے گا میں تنوں جان دے نہیں جا۔ اللہ اکبر، بھائی دے کول جائے گا، یار تو تے میرا بازو ہے، ساری زندگی میں نے تکلیفہ مصائب تو بچاندہ رہا، آج میں نے ایک نیکی چاہی دی، ایک نیکی دے دے۔ بھائی آگے گا کوئی نہیں بھائی، میں نے اپنی پئی کوئی اور جھوٹ۔ اللہ اکبر، اسی طرح سارے رشتہ دار بھی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا الامر کذالک اشد، معاملہ اس تو بھی سخت ہوئے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر بندے واسطے ایک ایسی حالت ہوئے گی جڑی دوسرے کو اس کو بے پرواہ کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ سانو میدان محشر جندر اپنی حفاظت اندر رکھے۔ اتنے کفار اور مشرکین دا حال ہے تے جنتی لوگ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ دے عرش دے سائے دے تھلے ہو سکتے،
دل ڈر بنا نا تخفیفات سن کے، اس واسطے آخر تے تھوڑی بشارت دے دو ہے۔ اللہ دے عرش دے سائے دے تلے مومنین کھڑے ہو سن، یہ جڑی زمین دی مٹی ہے اس نو اٹھا کے کھا سن، انہاں واسطے مائدہ بن جائے گا جس تر روٹی ہوندیاں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حوض کوثر دا جام اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلان گے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جس بندے نو میرے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب ہو گیا، فرمایا پورے میدان محشر دے اندر جنت جانے تک اس نو دوبارہ پیاس نہیں لگے۔ اللہ تعالیٰ سنو بھی انہاں لوگوں دے اندر شامل فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔